ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے. خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو. اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں. مسلمہ کذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے. ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے. بہت سے ہماری نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوہی میں پھنس گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس زمانے کے علماء نے بسا اوقات بڑی شدت سے اعتراض کیا کہ آپ نے آزاد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے تھے مستقل نبوت کا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ بڑی شدت سے مستقل نبوت کو گمراہی قرار دیا، ہر دعوے دار کو گمراہ قرار دیا. فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت کے بعد کسی مستقل نبوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہے تو بروز جس کی بات کر رہے ہیں بروزی نبوت ہے، اور اسی بروز کا جواب میں نے سورہ جمعہ کے حوالے سے دے دیا ہے پہلے ہی آپ کو. بروز کہتے ہیں کسی اور کے تابع ہو کر اس کے دائرہ اطاعت میں کوئی آئے، اور یہ صوفیانہ اصطلاح ہے. مراد یہ ہوتی ہے، آج کل تو لوگ ان اصطلاحوں کے واقف نہیں، مگر اس زمانے میں علماء میں یہ بہت چلا کرتی تھی. صوفی کہتے ہیں ایک صوفی پیدا ہوا ہے جو کسی پہلے صوفی کا بروز ہے. مطلب یہ ہے جسم اس کا نہیں، روح اس کی نہیں، مگر اس کا آنا گویا اس کا آنا ہے، اور اس کے تابع ہے، اس کا مخالف نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں اقرار کیا وہ صرف اس کتاب میں نہیں دوسری جگہوں میں بھی ہے، بڑے زور کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ خدا نے میرا نام لقب رکھا، میرا لقب نبوت عطا کیا، مجھے لقب نبوت عطا فرمایا. اور اس طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو محدثین کو بھی تو ایک قسم کا نبوت کا مرتبہ حاصل ہے. یعنی انبیاء کی بحث چھوڑو، محمد رسول اللہ کی امت میں ایسے بڑے بڑے قطب، غوث اور محدث گزرے ہیں جن کو خدا نے کثرت سے وحی کے ذریعے مخاطب فرمایا، اور یہ بھی ایک نبوت کی قسم ہی ہے. مگر میرے اور محدثین کے اور دوسرے اقطاب کے درمیان ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب بزرگوں کے اندر نبوت کی صلاحیتوں کے باوجود ان کو نبی کے لقب سے یاد نہیں فرمایا. یہ نام مجھے عطا کیا. تو یہاں خدا سے وحی کے نتیجے میں بھی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشگوئی کے رنگ میں بھی اپنے آپ کو اس نبوت کا مصداق قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے حق میں پیشگوئی کے طور پر موجود تھی. سمجھیں؟ اس پہلو سے آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو مسلم میں ملتی ہے، جس میں آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ کہہ کے مخاطب فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے مجھے، اور اس رسول کی طرف سے جو خاتم ہے، تو مجھ سے کیا بحث چھیڑتی ہو پھر؟ اور یہ اتنی قطعی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسیح کے سچا ہونے کی علامت اس کا نبی اللہ ہونا بھی قرار دیں، اور مسیح آ جائے اور مولوی اس سے پوچھیں کہ تم وہی مسیح ہو جس کی پیشگوئی تھی، وہ کہے ہاں وہی ہوں، تو نبی اللہ ہو، اب بتائیں وہ کیا جواب دے گا بیچارہ؟ اگر کہے نبی اللہ تو کیا دائرہ اسلام سے خارج، تم مسیح کہاں سے ہو گئے؟ اگر کہے نہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نبی اللہ ہوگا، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں نبی اللہ ہی نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے
کہ اپنے ذہنوں کے تضاد اور جھگڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان لازم ہونا چاہیے، یہ رجحان قطعی ہے جو کبھی بھی غلطی نہیں کرنے دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن معنوں میں بھی آنے والے مسیح کو نبی کہا ہے ان معنوں میں وہ ضرور نبی ہے، آپ بے شک جانتے ہیں. بس ہر ان معنوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے نبی کا، آپ نے ہر ان معنوں میں خود اپنی نبوت کا انکار کیا. ہر ان معنوں میں جن میں آپ نے اقرار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی آئے گا، ان ہر معنوں میں قبول کر لیے. تو تضاد تو صرف سوچنے والے کی سوچ کا تضاد ہے. اب میں مثال انکار والا کی مثال دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لا نبی آبادی، دجال آئیں گے، فتنے فساد پیدا ہوں گے، نبی ہونے کا کلہم یزعمون انہم نبی اللہ، نبی اللہ لفظ جاتے ہیں نبی، ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہوگا. ولا نبی آبادی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. کتنی قطعی حدیث ہے. کن معنوں میں کوئی نبی نہیں؟ بات کا کیا معنی ہے؟ جب اس بات پر آتے ہیں تو پرانے علماء جنہوں نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا نہ وہم و گمان تھا، انہوں نے یہاں لفظ بات کا یہ معنی کیا، یہاں بات سے مراد میرے مخالف، مجھ سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے دائرہ غلامی سے باہر کوئی نبی نہیں ہوگا. اب بات کا یہ معنی انہوں نے قرآن سے ثابت کیا. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اللہ کے بعد اور اس کے نشانات کے بعد پھر کس کی بات مانیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بات کا لفظ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کا ویسے تو بات ہو ہی نہیں سکتا. مخالفت کے معنوں میں عربی میں مسلم، قرآن میں مسلم، اس لیے اس کا یہ معنی کیا جائے تو تمام تضادات اٹھ جاتے ہیں. اس لیے اہل علم علماء پہلے یہ بات چھیڑ چکے ہیں. ورنہ حدیث مسلم والی حدیث سے تضاد ہو جائے گا. ایک جگہ فرمایا کوئی نبی نہیں، ایک جگہ فرمایا مسیح نبی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا جواب موجود ہے. وہ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا نبی آبادی فرمایا تو ملا علی قاری کے نزدیک تو یہ معنی ہیں جو میں نے بیان کیے کہ آپ سے ہٹ کر، آپ کے دائرے سے باہر آپ کا مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا، ناممکن ہے. بڑا معقول معنی ہے. مگر اس کے علاوہ زمانے کی تعیین کرنے والے بھی معنی خود حضور نے فرمائے ہیں. جس مسیح کو نبی اللہ فرمایا اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. جہاں بات کا زمانہ طے ہو گیا کہ بات قیامت تک کا بعد ہے یا کسی خاص رونما ہونے والے واقعہ تک کا بعد ہے، تو فرمایا اسی شخص کا حوالہ دیا. دیکھیں کوئی بھی تضاد نہیں حضور کی حدیث میں، اسی نام کا حوالہ دیا جس کے مطلب نبی اللہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھو میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کے درمیان متنبی ہوں گے، دعوے دار ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا. وہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھول چکے ہیں ان باتوں کو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں انکار کرتے ہیں وہاں بات کے ان معنوں میں انکار کرتے ہیں کہ حضور اکرم کی شریعت آپ کی غلامی سے باہر، اس آیت کے تابع جس میں اطاعت کو انعام کی شرط قرار دیا گیا ہے، اس سے باہر جن معنوں میں بھی تم سمجھتے ہو کہ میں نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے. میں ایسے دعوے پر لعنت ڈالتا ہوں، اس کو دین سے خارج ہونے کا متبادل سمجھتا ہوں. جن معنوں میں حضور اکرم نے نبی فرمایا، جن معنوں میں قرآن نے آنے والے کی پیشگوئی فرمائی، ان میں سے کسی ایک معنی بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا. سمجھ گئے؟ شکریہ. وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں.
ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، رواں دواں تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبی تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی، شجر پہنچ گئی، کوہ دمن پہنچ گئی، نفس نفس مہک اٹھا، چمن پہنچ گئی، سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقف نو کی کوپلیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔